یا پاپ یا گناہ جو بھی ہوتا ہے، کیا وہ گناہ ہونا یا پاپ ہونا یا جو بھی خرابیت ہمارے ہاتھ سے ہوتی ہے، کیا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے کیا وہ؟ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ نے انسان کو بنایا، اس کو اختیار دیا، چوائس دیا اس کو. اللہ فرماتے ہیں نا سورہ الانسان، میں نے انسان کو بنایا پھر اس کو راستہ دکھایا. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزار بندہ بنے یا نہ شکر بنے. اگر شکر گزار بنو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہ شکر بنو گے تو آپ کا نقصان ہے. ٹھیک ہے. اللہ اچھا میری بات پورا جواب سن لیں. ابھی اللہ نے آپ کو فری ول دیا ہے، اللہ نے آپ کو فری ول دیا ہے، اچھا اور برا طریقہ بتا دیا ہے. یہ اچھا طریقہ ہے، یہ برا طریقہ ہے. اچھا طریقہ اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، برا طریقہ اختیار کرو گے تو آپ کے لیے نقصان ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کمپیل کر رہا ہے یہ باتیں کرنے کا یا تم خود اپنی طرف سے بول رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں ہو رہا ہے؟ میں آپ سے، آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں نا، یہ آپ کی جو آواز نکل رہی ہے، آپ جو مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تم اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کر رہے ہو یا اللہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ یہی باتیں بتاؤ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی لائک یار، یہ آپ نے یہی سمجھ میری بات سنا یار. سنیے نہیں بولنے کا آپ موقع دیجیے پلیز. جی جی جی. لائک کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ اللہ کی مرضی کے بغیر میں جو بھی بول رہا ہوں کر رہا ہوں ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی نہیں ہے. اگر اللہ اس کو نہ کر لے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے خلق الموت والحیات، میں بھول گیا عربی میں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل. اللہ نے زندگی بنائی اچھی، اور جو بندہ اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے. اگر تو برا کام کرتا ہے اللہ آپ کو روک سکتا ہے، لیکن پھر وہ جو ٹیسٹ ہے وہ کدھر سے آ گیا؟ وہ تو سارا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا نا. کس بیس پہ وہ آپ کو قرآن قیامت کے دن جج کرے گا آپ کی اچھی اور بری اعمال پہ نا. اگر اللہ آپ کو روکنا چاہتے تو روک سکتا ہے، لیکن یہ آپ پہ ابھی منحصر ہے. آپ کو جو فری ول دیا اچھا اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. جی بختاور صاحب آپ تھوڑا رک جائیے ابھی. ہاں بھائی، آپ نے کہا کہ اللہ نے فری ول دیا ہے، ٹھیک ہے. تو فری ول میں ایک کیا یہ فری ول ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کی بھی عبادت کرے؟ بالکل بالکل. کس نے منع کیا؟ کرو. ٹھیک ہے. ارے پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلو گائز. ہمارے شاہد بھائی نے یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ کا جو فری ول ہے اس حساب سے ایک انسان کو اجازت ہے کہ وہ کسی کی بھی عبادت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے، میں بیک ٹو میرا جو سوال تھا آپ سے وہ اس پہ آتا ہوں کہ اللہ یہ حضرت ابراہیم نے بتوں کو کیوں توڑا؟ اگر فری ول تھی لوگوں کو اپنی خداؤں کی عبادت کرنا، بھلے سے وہ صحیح خدا یا غلط خدا ہے، بتوں کو توڑا کیوں؟ بتوں کو توڑا اس لیے تھا انہوں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے تھے. ٹھیک. اللہ کی طرف اپنے والد کو بتایا کہ یہ جو مورتی ہے تم اس کی پوجا کر رہے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میرے پاس وہ علم آیا ہوا ہے، تم اس کو اپناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ اچھا ایک مجھے یہ منٹ بتائیے. اس کی والد، میری بات سنو، ابھی منٹ بھی آ گئی نا. نہیں ایک منٹ رکو نا یار، پوائنٹ ٹو پوائنٹ جاتے ہیں نا. دیکھیے آپ ایک پوائنٹ رکھے، میں اس پہ کاؤنٹر کوشچن کروں گا اور میرے بات پہ آپ کاؤنٹر کوشچن کر سکتے ہیں یا اس کا جواب دے سکتے ہیں. پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں. میں نے کہا نا ہم خطبہ نہیں ہے جمعہ کا، آپ کو بھی سمجھنا ہے، مجھے بھی سمجھنا ہے، لوگوں کو بھی سمجھنا ہے، تاکہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچے. آپ کا دعویٰ یہ ہے یا آپ کی سوچ ایسی ہے کہ حضرت ابراہیم کو کیونکہ دعوت کرنا تھا، اس وجہ سے ان کو بتانا تھا کہ بھائی تم جس خداؤں کو مانتے ہو وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو توڑ کے دکھایا اور اس کو توڑا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا شاہد صاحب؟ شاہد صاحب آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے بختاور بھائی؟ ہاں آ رہی ہے. اچھا شاہد صاحب ڈراپ ہو گئے ہیں.
چلیے ہم کسی اگر شاہد صاحب آتے ہیں تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے یا پھر دوسرے کسی کو لیں گے. ان کا لائن آف تھاٹ بیسکلی یہ ہے, سو سنس فری ول ہے اور آپ ہر بات کے لائک ہر گناہ, ہر پاپ یا ہر جو بھی آپ کے لیے آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ یو آر فری ٹو ڈو سو. سو یہ بیسکلی اس بات پہ آ کر اینڈ ہوتا ہے کہ جو بھی اٹراسٹیز دنیا میں ہوتی ہیں they're made to be slaughtered or atrocious to be they're made such that the atrocious acts are committed against them. لائک آپ کے سارے ایگزسٹنس کا بینگ اینڈ گول اینڈ آل بی آل اتنے پہ آ کر کھڑتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ اٹروشس ایکٹس کمٹ ہو. لائک اچھا, جو نان مسلم کالر جڑ رہے ہیں میں آپ کو بین کر دوں گا اسٹوڈیو سے, پھر جب آپ لوگوں کا موقع رہے گا جو نیکسٹ ٹیم ہونے والی ہے اس میں پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا, کیونکہ دیکھیے مجھے بار بار میسج آ رہا ہے کہ اسٹوڈیو فل ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن بھائی ہمارا جڑنا چاہتا ہے لیکن کیونکہ اسٹوڈیو فل ہے وہ نہیں جڑ پائے گا. تو پلیز اگر آپ نان مومن ہیں, مجھے یہاں سے نام بھی آپ کا دکھ جاتا ہے, ٹو بی مسلم آپ کا بھی نام دکھ رہا ہے مجھے, پلیز آپ لوگ جوائن نہ کریں, صرف اور صرف ہمارے مومن بھائیوں کو جڑنے دیجیے کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے, اسٹریم جلدی کلوز ہو جائے گی. اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو ان کو موقع نہیں ملے گا بات کرنے کا. پلیز آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے. ابلیس شیطان کرے there is no free will in Islam. Allah has written everything that will ever happen from the beginning. Yes, we have already discussed this, لیکن for the sake of argument مجھے یہ جاننا ہے کہ بھائی دعوت کا جو انہوں نے کہا تھا کہ دعوت کرنے کے لیے پھر مورتی توڑے, وہ تو اس طریقے سے جو آج کے مسلمان ہیں انہیں بھی دعوت کا بیسٹ ماڈل یہ ہے کہ جتنے آس پاس جو ہے وہ مورتی ہے, مندر ہے یا جہاں پہ بھی مورتی رکھی ہوئی ہے, بت رکھے ہوئے ہیں, اس کو جا کے توڑ دو تو آپ کا بیسٹ دعوت ہو جائے گی. تو اس پہ مجھے ان کا جواب جاننا ہے کہ کیا وہ ایسا کریں گے. ٹھیک ہے. تلک کٹاریا جی کہہ رہے ہیں I was sleeping, came in my dream, Allah came in my dream and asked me to send a super chat to Sahil. انشاءاللہ. بہت شکریہ تلک بھائی آپ کے سپر چیٹ کا. بلکہ دیکھیے نیچے ایک بینر میں آپ کو دکھ رہا ہوگا, اگر کسی کو فائنینشیل سپورٹ کرنا ہے تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ پے ٹی ایم یا جی پے کے تھرو سے کریے, جو کہ نمبر آپ کو مل جائے گا, پے پال آئی ڈی بھی دکھ رہا ہے. تو وہاں پہ آپ جو بھی کنٹریبیوشن کرو گے اس میں وداؤٹ اینی کٹ وہ میرے تک پہنچ جائے گا. سو اٹ ڈپینڈس آن یو, اگر آپ کو کرنا ہے تو وی ڈونٹ فورس اینی ون, اٹس اپ ٹو یو کہ آپ لوگوں کو ایکٹیویزم اگر اچھا لگ رہا ہے, کانٹینٹ اچھا لگ رہا ہے تو آپ فائنینشیل سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. چلیے ہمارے ساتھ میں لے لیتا ہوں, کوئی نان مومن ہے تو پلیز اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے بھائی, ورنہ مجھے نکالنا پڑے گا. سمیر عالم صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں. سمیر عالم صاحب آپ کا استقبال ہے. آواز آ رہی ہے سمیر عالم؟ اچھا یہ شاہد بھائی پھر سے آ گئے ہیں, میں سمیر عالم صاحب کو نکال دیتا ہوں. جی آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے جناب. ہلو ساحل بھائی. جی ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے آپ. وہ نیٹ کا مسئلہ ہے, میں ایک کونے میں چھپا ہوا ہوں, ادھر کام ہو رہا ہے تو وہ بندہ وائی فائی باقی چلا گیا. اچھا اوکے, تو ابھی ٹھیک ہے؟ ابھی فی الحال ٹھیک ہے, بیچ میں ہو سکتا ہے وہ بندہ ادھر ادھر آ رہا ہے نا, کام کر رہا ہے, وائی ہاں فائی ہاں اس کے پاس اچھا ہے. چلیے ہم انشاءاللہ تھوڑی بات ہوگی. فٹافٹ ڈسکشن کو یہ ہم ختم کرتے ہیں. مجھے بتائیے آپ کے نزدیک دعوت کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ مورتیوں کو توڑی جائے, رائٹ؟ نہیں ساحل بھائی, آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی ہے نا. میں محمد صاحب کا بھی دکھا دیتا ہوں ابھی آپ کو, ایک منٹ رکیے, ایک منٹ رکیے, میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. میں حضرت محمد صاحب کا بھی دکھا دیتا ہوں. وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے کہا گیا ہے اور انہوں نے یہی حکم جو ہے وہ حضرت علی کو بھی دیا تھا. ایک منٹ رکیے. ٹھیک ہے, اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا سلائیڈ. ایک منٹ مجھے رکیے. دکھائی تو نہیں دے رہا, آپ خود پڑھ لیں, انشاءاللہ بات ہو جائے گی. ہاں میں آپ خود پڑھ ہی لوں لیں. گا, آپ ٹینشن نہ لیں. جی اچھا ساحل دیکھیے صاحب یہ, ایک ہاں بات ہے, بتاؤ یہ بھائی. اسکرین شیئر کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا,
ہاں شاہد بھائی صاحب، آپ اپنا اسکرین جو ہے ڈیسک ٹاپ سیٹ کے لائک آپ اس سیٹنگ پہ آپ رکھیں تو آپ کا ایگزیکٹلی اسکرین شیئر ہو جائے گا. مجھے بھی یہ پرابلم تھی، سو میں نے لائک ڈیسک ٹاپ سیٹ اگر میں ڈالوں تو لائک آپ ہوگا. نہیں جی نہیں اچھا میں پڑھ وہ دیتا ہوں بختیار حدیث. بھائی میں موبائل سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے میں حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3929، صحیح حدیث ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم اوس کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے. ایک اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جہاں پہ بہت طویل حدیث ہے. اس میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ ایک صحابی جب پوچھتے ہیں رسول اللہ سے کہ بھائی آپ کون ہیں، نبی ہے تو پھر نبی کا کام کیا ہوتا ہے، کیا دے کے بھیجا گیا ہے، تو اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا گیا ہے کہ میں صلہ رحمی کروں اور کیا ہے بھیجا کہ صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا. ٹھیک ہے. اب ادھر بھی وہ ایک تو رسول اللہ کو فائٹ کرنے کے لیے کمانڈ کیا گیا ہے، دوسرا رسول اللہ کو بتوں کو توڑنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر صحیح مسلم اگر آپ دیکھو گے 2243 تو یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ علی said to him should I not send you on the same mission as Allah's messenger sent me؟ کیا میں آپ کو اس کام کے لیے نہ بھیجوں یا اس مشن کے لیے نہ بھیجوں جسے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تھا؟ کیا تھا وہ؟ ڈو ناٹ لیو این امیج وداؤٹ اوبلیٹریٹنگ اٹ اور اے ہائی گریو وداؤٹ لیولنگ اٹ. تو بھائی یہ کام صرف حضرت ابراہیم کا نہیں تھا بلکہ رسول اللہ کا بھی تھا. تو میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا دعوت دینے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ مورتی پوجا ہو رہی ہے وہاں پہ آپ ان کی عبادت گاہ کو یا مورتی کو توڑ دیں گے جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کیا، جیسے کہ رسول اللہ نے کہا؟ اچھا ساحل صاحب، آپ کو اس کا کانٹیکس بتانا پڑے گا. آپ نے تو ایسے آپ پڑھ ہی بتا لیا. دیجئے کانٹیکس، آپ بتا کانٹیکس کا دیجئے مجھے ابھی پتہ کانٹیکس. نہیں ہے، پڑھنا پڑے گا. ابھی آپ نے حدیث نکالی ہے لیکن اللہ قرآن میں شاکنگ فرماتا ہے لگا نا. تھوڑا نہیں کوئی شاکنگ لگا؟ شاکنگ نہیں ہے، کچھ بھی شاکنگ نہیں ہے. یہ ہے جس کو کانٹیکس میں پڑھنا پڑے گا. اچھا مجھے کانٹیکس ایک میں بات یہ تو بتائیے. میری بات سنیے. اچھا سنیے نا، سنیے قرآن کی سنیے ایک آیت ہے، میری بات سن ارے بھائی لیجیے. سن تو لیجئے میری بات، میں جی کیا کہہ رہا ہوں. فرمائیے. آپ جی مجھے ایک ایسا کانٹیکس بتائے جہاں پہ جی مورتیوں کو توڑنا، کسی مندر میں جا کے مورتیوں کو توڑنا، جیسے آپ کے پاکستان میں ہوتا ہے مندروں کو توڑتے ہیں، مورتیوں کو توڑتے ہیں. وہ میں نے ابھی ویڈیو چلایا تھا، اس میں کچھ فوٹیج بھی ہے، اس کے پہلے 10 منٹ کا ویڈیو ہے، جا کے سب لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو بھائی وہ تو ایک ایسا ریئیکشن ہوتا ہے. جب آپ کے ایکشن کرو گے نا تو ریئیکشن ملے نہیں گا نہیں نا. ایک منٹ لوگوں ایک میں منٹ ہوتا ہے ریئیکشن. اب ہر ایک میں اپنی دین کے لیے وہ ہوتی ہے، عقیدت اچھا ہوتی ہے. مجھے بتائیے، اچھا مجھے جی ایک بات جی بتائیے مطلب ایکشن کے ریئیکشن کے حساب سے اگر کوئی جی. آپ کی مسجد توڑے گا تو آپ ریئیکشن میں جا کے اس کی مندر توڑو گے؟ قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب لوگوں کی، سب مذاہب کی پاکستان میں آپ کون سے ہندوؤں نے یا عیسائیوں نے مسجد توڑی تھی جو ریئیکشن میں مندریں توڑی گئی؟ یہ جو مندر تھا وہ انڈیا میں، وہ کس نے توڑا تھا؟ ہندو نے توڑا تھا نا، اس کی ریئیکشن میں آیا تھا نا. قسم سے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ اگر نہیں ہے صاحب، پتہ نہیں ہے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ یہ مندر، یہ مسجد جو گرایا تھا، یہ ہندو نے گرایا تھا، اس کا ریئیکشن نہیں آیا تھا آپ کے پاس؟ نہیں ایک منٹ میں نے آپ سے اسی لیے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کے نزدیک آپ اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کی مسجد توڑے گا تو آپ جا کے ان کی مندریں توڑیں گے یا چرچز توڑیں گے، یہ آپ کی سوچ ہے؟ دیکھ ساحل بھائی، میں اس کی وہ جو ہے نا خلاصہ بتا رہا ہوں.
कुरान की तालीमात और नबी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों से मना फरमाया है, किसी की इबादत गाहों को तोड़ना, किसी की इबादत गाहों की इबादत गाह को तोड़ना। एक मिनट मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, वो फरमाता है अगर किसी मुसलमान ने किसी गैर मजहब को इस वजह से उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया कि वो गैर दीनी है, तो वो कयामत की दिन अल्लाह को इसकी शिकायत करेंगे। हदीस मुझे उसका मेरी बात सुन, मैं रेफरेंस का मुझे अभी मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैं ड्यूटी पे, मैं इंशाल्लाह अगली मैं आपको अगर बता दूं, पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। मेरी बात सुन, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि अगर कोई मुसलमान, मैं इंशाल्लाह आऊंगा, अभी मैं भी ड्यूटी पे हूँ, कुछ भी नहीं, मोबाइल से बात कर रहा हूँ मैं, वैसे डायरेक्ट मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मोबाइल से डायरेक्ट अपनी जो जहन में है वो बता रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि अगर कोई मुसलमान इस वजह से किसी गैर मुस्लिम जो हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, इस वजह से उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाए कि ये इसका जो है ना अकीदा मुसलमानों का नहीं है, तो कयामत के दिन वो अल्लाह को इसकी शिकायत करेंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर यार सुनो मेरी बात, आपको यार ये, हाँ एक मिनट रुकिएगा, इन्होंने कहा है कि पेटीएम पे, ओके, तो इससे पहले जो सुपर चैट आया था, मैं जरा एक बार कंफर्म कर दूं उनको कि मैं मोबाइल में चेक कर रहा हूं, और आपका जो 11,000 का कंट्रीब्यूशन है, तिलक कटारिया जी आपका, यार आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए यार जब नहीं बोल रहे। ठीक है, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। तिलक कटारिया जी, आपका 11,000 का कंट्रीब्यूशन पेटीएम पे आ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कह रहे हैं कि स्टे सेफ एंड मूव टू ए सेफर कंट्री, बी सेफ एंड हैप्पी, थैंक्स अ लॉट फॉर अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन। और Dhiren Maker जी कह रहे हैं, why do Muslims take the help of lies to prove the authenticity of Islam and isn't true and that hadiths are written to hide flaws in Quran? ओके अच्छा गाइज, यहाँ पे देखिए कि हमारे जो मोमिन भाई, इनके लिए प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इनका गोल पोस्ट जो है वो बदलते रहता है, शिफ्ट होता रहता है। हाँ, पहले इन्होंने कहा कि भाई वो रिएक्शन में टूटा था। जब मैंने पूछा कि भाई पाकिस्तान में किसने तोड़ा था जो आप रिएक्ट कर रहे, तो उन्होंने हिंदुस्तान की बात की। फिर मैंने जब उनसे पूछा ठीक है, अगर आपके हिसाब से क्या कोई आपकी मस्जिद तोड़ेगा तो आपके हिसाब से उसको आप मंदिर तोड़ेंगे, तो उस पे भी वो उन्होंने चेंज कर दिया, बोला कि रसूलुल्लाह ने मना किया है। अब रसूलुल्लाह ने मना किया, मैंने बोला ठीक है हदीस बता दो, रसूलुल्लाह ने मना किया है, तो उनके पास हवाला ही कोई नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है हमारे मोमिन भाइयों के लिए। देखिए शाहिद भाई आ गए। शाहिद भाई आप एक काम करिएगा, आप दूसरी बार हवाला लेके आइएगा, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए। नहीं साहिल साहब, मुझे दूसरे को भी मौका देना है भाई। अपनी मेरी बात गलत बात की, यही डिस्क्रिप्शन डाल लो, आपके पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है, अगर ना आया तो मैं मुसलमान नहीं आप आ जाइए, कोई मुश्किल नहीं है। आपको डिटेल बता दी ना, आपको वो बता दिया, तर्जुमा बता दिया, मुझे मेरे जहन में है, वो हदीस भी आ जाएगा, रेफरेंस भी आपके पास आ जाएगा। जब देखिए हम लोग का तरीका कैसा है, हम लोग जो बात बोलते हैं हदीस सामने रखते हैं, कुरान सामने रखते हैं। अभी मैंने जितनी बात कही है मैं सब आपको हदीसों पे, इसमें स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। हजरत इब्राहिम की बात बता सकता हूँ, आपको जो अभी हदीसें बताया हूँ वो सब बता सकता हूँ। आप आइए, कोई मुश्किल नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आपके पास अभी का अभी रेफरेंसेस होगा। मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए ना, आपने जो ये लॉजिक दिया था कि भाई अगर कोई रिएक्शन में, मतलब कोई, यार फिर ये डिस्कनेक्ट हो गया यार, आप अच्छे कनेक्शन के साथ आइए यार। साहिल साहब, एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर नेक्स्ट ईयर आए तो लाइक आपकी बात हुए बाद मैं इनसे एक बात फ्री विल के बारे में करना चाहूँगा। चलेगा, आप कर लेना, कोई मुश्किल नहीं। ओके। अच्छा, ये कह रहे रॉक बाबा कौन है, मैं आपको 15 के रुपीज सेंड कैसे करूँ? यार ये बहुत सारे लोग फेक मैसेजेस भी भेजते हैं, लेकिन किसी को करना है तो फिर इधर नंबर बैनर पे चल रहा है, जो भी आपका कंट्रीब्यूट। यार शाहिद भाई आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आप नेक्स्ट टाइम, जो आपका कैमरा भी ऑन है, डू यू वांट मी टू टेक यू इन विथ कैमरा? शाहिद भाई हाथ दिखाइए अगर आप ओके है कैमरा के साथ आने के लिए। ओके है, ठीक है। अच्छा शाहिद भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है,
ٹھیک हाँ, ہے. ये देख اور पीछे देखो, मैं ये एक कोने में बैठा हूँ, ये काम हो रहा है देख. ہاں نہیں نہیں ارے بھائی ہمیں آپ پر یقین ہے, آپ وہ فکر نہ کرے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم آپ آئیے گا حوالے کے ساتھ. میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو آپ نے پہلے یہ آرگیومنٹ دیا تھا کہ ریئیکشن میں آپ کسی کی مندر کو توڑو گے, آپ ابھی بھی اس پہ قائم ہو یا پھر آپ اس کو بیک لے رہے ہو؟ آپ نے میری اس کا سارا غلط مطلب ہے. میں بولا یہ لوگوں کی اپنی ریئیکشن ہے, اپنی وہ تو وہ ہوتی ہے صحیح نا ہے یا انسان کی غلط ہے؟ اپنی reaction. غلط ہے, کون بولا صحیح ہے؟ غلط ہے. اوکے جب نبی کریم تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نقصان نہیں پہنچانا کسی کی, غیر دین کی جو غیر دین والے لوگ ہیں ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا, تو یہ تو ان لوگوں کا اپنا وہ ریئیکشن تھا نا, اپنا ہوتی ہے نا بندے میں اپنی دین کے تو لیے میں اپنی اگر آپ کو بتا دوں کہ میں اگر آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ نے خود دوسرے کی عبادت گاہ کو توڑوایا تھا, تب آپ کیا کہیں گے؟ کس کانٹیکس میں کانٹیکس ہوگا اس کا, کس کی بات بولا تھا, میں کانٹیکس آپ بتاؤ, کو کانٹیکس بتاؤ. ہاں میں حدیث سے بتاؤں گا آپ کو. میں آپ کو حدیث بتا دیتا ہوں. حدیث کا نمبر کانٹیکس, حدیث کا کانٹیکس لیتے ہو. بھائی سنیے, وہ میں آپ کو جو میرا جو الزام ہے, اعتراض ہے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آؤٹ آف کانٹیکس بتا رہا ہوں, کیونکہ میرے حساب سے اس میں کانٹیکس کی ضرورت نہیں, ایک دم سیدھا سادہ بات اس میں لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اس کا کانٹیکسٹ ہے جس میں کسی کی عبادت گاہ کو توڑنا جو ہے صحیح ہو جاتا ہے, تو وہ آپ نیکسٹ ٹائم میں اس کی تحقیق کریے اور لے کے آ جائیے. میں آپ کو ابھی حدیث نمبر دے دیتا ہوں, آپ جو ہے وہ اس کو چیک کر لیجئے. نیکسٹ ٹائم جب بھی لائیو ہوگا آ جائیے گا. چلیے میں آپ کو اسکرین شیئر کر دیتا ہوں, ایک منٹ رکیے. جب حدیث کا کانٹیکس بتا دیے, میں آ جاؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اور میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں جس میں کوئی کانٹیکس کی ضرورت ہی نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات ہے رسول اللہ کی. اگر سیدھی سیدھی بات میری یا ساحل بھائی, ہاں سیدھی بات نہیں. آپ کانٹیکس کسی چیز کا کانٹیکس نہیں لے کے جب آتے, حدیث بتاتے ہو اس کے پیچھے میرے بہت بھائی جیسا آپ کے بولنے حدیثوں کا میں, موقع دیں گے. یار سنو تو صحیح, جب آپ کی حدیثوں میں وہ بات لکھی ہوئی ہے اتنی سی, تو میں وہی آپ کو بتاؤں گا نا. میں آدھی ادھوری بات تھوڑی نہ بتا رہا ہوں, جو لکھا ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں. یا ساحل اخی, اس کا کانٹیکس تو بتانا پڑے گا نا. ارے اگر اچھا آپ کے میری بات سنیں, ابھی میری اچھا بات سن, مطلب میری بات سن. ایک بندہ ہے, حدیث ایک آدھی چور ادھوری آ گیا بتائی آپ کے گئی ہے گھر. کیا؟ ہاں میری بات سنیں, میری بات سن لیجیے. میں آپ آؤٹ کو آف ایک سمپل مثال کانٹیکس, دیتا ہوں. یعنی آپ کے محدثوں نے آؤٹ آف کانٹیکس باتیں بتائی ہے. ساحل بھائی میری ایک بات سن لیجیے. میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے. سپوز آپ کے گھر میں ایک چور آ گیا, ہاں ٹھیک ہے. ایک چور آ گیا, وہ چوری کرنا چاہتے, بے عزتی کی, اللہ نہ کرے ایسے ہو, میں ایسے مثال دے رہا ہوں. ہاں آپ نے اس کو پکڑ کے مار دیا, خلاص, ہاں ٹھیک ہے. تو اچھا, یہ پھر کوئی بندہ اگر ساحل نے ایک بندے کو مار دیا, ابھی یہ مارنا اس کا صحیح ہے. ایک بندہ جو دوسرا خبر لے کے آیا, یہ ہاں مارنا اس کا, یہ جو بول پا رہا کہ ساحل نے مار دیا, اب اس کی انویسٹیگیشن کرنا پڑے گی کہ نا, کس وجہ سے مارا. اچھا, میں اگر آپ کو یہ کہوں جی کہ بھائی اگر ان کیس کوئی آ کے یہ بولتا ہے کہ ساحل نے کسی کو مار دیا اور یہ نہیں بتاتا ہے کہ چور تھا وہ یا اس کے گھر پہ اٹیک کر رہا تھا, میں نے اگر بتا بھی دیا, سن لیجئے میری بات, میں نے اگر بتا بھی دیا, اگر کوئی میرے اوپر الزام لگائے گا تو یہ میرا فرض بنتا ہے میں لوگوں کو کانٹیکس بتاؤں کہ بھائی یہ میرے اوپر آدھی ادھوری بات بتائی گئی ہے, یہ میرے اوپر الزام لگایا گیا ہے, ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, ہاں اسی طریقے سے میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں, جو کہ آدھی حدیث نہیں بتا رہا ہوں, جو حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی بتا رہا ہوں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں آؤٹ آف کانٹیکس بتا رہا ہوں یا اس میں کانٹیکس دوسری حدیث میں, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ میں نے تو الزام لگا دیا, میں نے اعتراض کر دیا. اب آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ میں غلط الزام لگا رہا ہوں, تو آپ دیکھیے, اس پہ تحقیق کریے, لے کے آئیے. آپ دلیل لینے سے ڈر کیوں رہے, دلیل لے لیجئے. میں تو یہی بتا رہا ہوں کہ کانٹیکس لے کے آنا پڑے گا. آپ کے پاس کانٹیکس نہیں ہے, آپ صرف وہ کانٹیکس ہے حدیث نا کر رہے ہیں, اس بھائی, میں کانٹیکس کیا کانٹیکس ہے اس کانٹیکس کا؟ اس میں, ہاں حدیث سن لیجئے کیا ہے, ایک منٹ رکیے. یہ دیکھیے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3823, ٹھیک ہے. لکھتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ نے فرمایا, یار تھوڑی کھانسی ہو رہی ہے مجھے, I'm sorry. جریر بن عبداللہ نے فرمایا, زمانہ جاہلیت میں ذوالخلصہ نامی ایک بتخدا تھا, اور اسے القابۃ الیمینیہ یا القابۃ الشامیہ بھی کہتے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ذوالخلصہ کے وجود سے میں جس اذیت میں مبتلا ہوں کیا تم مجھے اس سے نجات دلا سکتے ہو؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو میں لے کر چلا. انہوں نے بیان کیا اور ہم نے بت خودوں کو ڈہا دیا اور اس میں جو تھے ان کو قتل کر دیا. پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی تو آپ نے ہمارے لیے اور قبیلہ احمس کے لیے دعا فرمائی. جی تو آپ کے رسول اللہ جو ہے انہوں نے بت خودے کو جا کے آپ نے حدیث پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ وہ مجھے اذیت دے رہا ہے نا. ہاں اذیت دے رہا ہے کیونکہ وہاں پہ مورتی پوجا ہو رہی تھی. کیا ابھی اچھا کیا اذیت دے رہا ہے ابھی؟ اچھا آپ نے یہی بھی مورتوں کی پوجا کی یہ اذیت ہے، اسی لیے تو میں بول رہا ہوں کانٹیکس لے کے آؤ کون سی اذیت دے رہا ہے. کسی کو برا بنا کہنا، ایک نبی ایک پیغمبر لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس کو گالیاں دینا، اس کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانا، کیا آپ اس کو سہ سکتے ہو ایز اے بلیور؟ آپ کی میں آنسر دوں؟ ریلیجیس ہستی کو ایک بندہ برا بلا کہے تم اس کو برداشت کر سکتے ہو؟ اچھا میں آنسر دوں؟ آپ کے والد کھڑے ہیں، میری بات ارے شارٹ میں رکھیے بھائی، اس کا آنسر تو لے لو ایک ایک پوائنٹ. شارٹ ہے. آپ اپنی والد کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتا ہوں. کرتے. اب سپوز آپ اپنی والد کے ساتھ کھڑے ہو، ایک لوفر لفنگا آ گیا اور آپ کی والد کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، تو آپ میں کوئی وہ غیرت ہوگی کو اپنی والد کا ڈیفینڈ کر سکتے ہو کہ کرو گے؟ ٹھیک ہے جواب دوں والد کو ڈیفینڈ کرو گے؟ ہاں بالکل. ارے ہاں میں جواب دوں ابھی غور سے تھوڑا جواب کے لیے بیٹھا ہوں. ہاں سکون سے سننا. اچھا مثال کے طور پہ آپ نے جو میرے کو مثال دی کہ ایک انسان ہے جو میرے والد کو گالی گلوچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مارنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں میرے سامنے، ٹھیک ہے بھائی، ہاں اگر وہ ایسا کرتا ہے اور مجھے اسے بدلہ لینا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس بندے کو کچھ نہ کچھ کروں گا، نہ کہ وہ جس مذہب کا ماننے والا ہے اور اس کی جو عبادت کی جگہ ہے اس کو توڑوں گا. سمجھ رہے؟ دونوں میں فرق سمجھیے. اگر یار میری بات تو کمپلیٹ ہونے دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. اگر مثال کے طور پہ اس کو میں الٹا کرتا ہوں ابھی تاکہ سمجھ میں آئے. مثال کے طور پہ ایک مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اب وہ امام صاحب ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ایک مسجد ہے، جامع مسجد ہے، وہاں پہ سے بیٹھ کے وہ ہندو دیوی دیوتاؤں کی یا کرسچن دیوی دیوتاؤں کو ان کے جو خدا ہے ان کو وہ گالیاں دے رہا ہے، ان کو برا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ وہ جو ہندو ہے یا کرسچن ہے ان کو اس بندے کو سبق دینا ہے، اس کو سزا دینا ہے، کہ کیونکہ وہ جامع مسجد میں بیٹھ کے یہ سب باتیں کر رہا تھا جامع مسجد کو ہی توڑ دینا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا، کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا نا. ارے میں نے ایک سمپل سوال کیا، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. میں تو آپ کو یہی بتا رہا ہوں، اس بندے جو بندہ گالی دے رہا ہے اسی کی دے رہا ہوں، اسی کو جو دو گے نا، بندہ ہے اس کی جو مندر گالی کو دے تو رہا نہیں ہے توڑو اس کے گے، ساتھ اسی کو. اچھا اس کی مندر یا مسجد کو تو نہیں توڑو گے نا؟ نہیں پورے اس حدیث میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کسی وجہ سے ارے بھائی کسی بھی ارے میرے بھائی تھوڑا رک جاؤ یار، یہ فضول مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ، ارے رکو نا بھائی، بہت غلط اللہ کو آپ رکو، ارے رک جا. دیکھیے اس کے لیے میرے کو میوٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ رک رہے نہیں ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ اذیت دے رہا ہے رسول اللہ کو تو اس بندے کو سزا ملے نا، اس کی عبادت گاہ کو کیوں توڑنا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب دے دو پھر ہم دوسرے کو موقع دیں گے کیونکہ آپ سمجھ نہیں رہے ہو. میں نے کہا کہ ایک مولوی مسجد میں بیٹھ کے وہ کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کی دیوی دیوتا کو کر رہا ہے، تو اس بندے پہ ایکشن ہونا، نہ کہ وہ اس مسجد کو ہی توڑ دے جا کے. یہ سمجھ رہے کیوں نہیں آپ؟ اس کا جواب دیجئے. آپ کو بتا رہا ہوں وہ اذیت، آپ کو وہ لاجک دیکھنا پڑے گا، وہ اذیت کس قسم کی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہے یا اس کی دین پہ ہے. اذیت کون دے گا؟ کیا ہوتی ہے اگر وہ اسلام کے فرض میری بات ہے، وہ اسلام کو گالی دے رہا ہے، جاندار کون انسان دے رہا ہے نا گالیاں. میری بات سن، اگر وہ اللہ کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہو تو پھر انسان کر رہا ہے یا مورتی کر رہی ہے؟ یہ اذیت ہے کہ ارے نہیں ہے؟ تو یار انسان کر رہا ہے کہ مورتی کر رہی ہے؟
या आखिर तो मूर्ति का क्या है इससे ताल्लुक, मैं यही तो बता रहा हूँ, इंसान कर रहा है। अजियत कौन तो देगा, इंसान देगा या मूर्ति देगी? अजियत क्या होती है मुझे ये बताओ, अजियत होती क्या है? अरे तकलीफ यार, ये जो रसूलुल्लाह को जो तकलीफ हो रही थी, ये मूर्ति देगी या इंसान देगा? हाँ, तकलीफ स्पिरिचुअली होती है, स्पिरिचुअली तकलीफ हो रही थी या वो फिजिकली? मेरे भाई आप फिजिकली पकड़िए, आप मेंटली पकड़िए, उससे मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ रसूलुल्लाह को जो अजियत मिल रही थी वो इंसान दे रहा था या वो बुद्ध दे रहे थे जिसको तोड़ा गया, कौन दे रहा था? तो या साहिल, अब यदि आप कैसी बातें कर रहे हो, अगर वो अल्लाह के बारे में गलत गलत बातें कर रहा हो तो फिर इंसान कर रहा था या मूर्ति कर रही थी? तो मूर्ति से क्या ताल्लुक? एग्जैक्टली तो रसूलुल्लाह ने वो बुत कुरे को, उसकी इबादत गाह को क्यों तोड़वाया? अगर कोई इंसान कर रहा था तो इंसान को सजा देते। उसका कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू हंसता क्यों थे? तू हंस रहा है। अरे क्या करूं, आपके पास है नहीं, कॉन्टेक्स्ट आपके पास है नहीं और खुद अपनी तरफ से हंस भी रहा। अजीब बात है। एक काम करो आप अभी, कॉन्टेक्स्ट देखिए, मैं यही बता रहा हूँ अजियत किस वजह से हो रही थी। अरे अपने आप को ही देख के क्यों डर रहे हो ऐसा? नहीं मैं समझा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप है ना, अभी एक काम करिए, मैंने हदीस का नंबर दे दिया है, आप स्ट्रीम देख के हदीस का नंबर नोट करिए और उसमें देखिए कि भाई क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या ऐसा कॉन्टेक्स्ट हो सकता है जिससे किसी की इबादत गाह को तोड़ना जो है वो सही हो जाता है। आप जुड़े, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नेक्स्ट टाइम इस पे थोड़ा तहकीक करके आना जी। हमें बख्तावर भाई, हमें दूसरे को भी मौका देना है। ऐसी वैसी हदीसें उठा के ना लोगों के सामने अरे बुखारी की हदीस बताया हूँ। विदाउट एक सवाल करना है इसलिए। हाँ करिए, हमारे इनसे करिए, बात करिए। अच्छा शाहिद साहब जी फरमाइए। आपने सुना आ रहा है मेरा आवाज आपको? आ रही है फरमाइए। हाँ अच्छा, आपने मुझे फ्री विल हमें है आपने कहा था ना क्या? अच्छा क्या अगर आप चाहें तो बगैर खाए पिए, बगैर सोए करे, बगैर शौच या पेशाब किए बगैर क्या आप जिंदगी अपनी जी सकते हैं? बगैर रिज़्क की आप जिंदगी जी सकते हैं? बगैर ये सब जो नेचुरली हम करते हैं, बगैर ये सब किए बगैर आप जी सकते हैं, आप चाहें तो? बगैर रिज़्क की, बगैर खाने पानी के, सांस लिए के आप जी सकते हैं? अच्छा मेरी बात सुनिए, अल्लाह ने इंसान की पैदाइशी के साथ उसकी वो सारी जो है ना उम्र लिखी हुई है। हाँ जब वो वक्त आता है, मेरी बात सुन, अभी थोड़ा सुन लो ना, थोड़ा तो वो गट्स पैदा करो, थोड़ा सुनने की। ओके करिए। चाहे आप पियो ना या ना पियो, खाना खाओ या